مدینے میں آوا اور آقا میرا اعزاز کر دے، جان نکلے تیری نعتیں پڑھتے، آقا میرا اعزاز کر دے، جان نکلے تیری نعتیں پڑھتے، ہووے پوری دعا اے ہو ایک التجا، ہووے پوری دعا اے ہو ایک التجا، اتے جاوا تے مڑ کے نہ آوا میرے آقا جی کردا مدینے میں آوا، میرے آقا جی کردا مدینے میں آوا، سوڑیا میریا سن لے صداوا، سوڑیا میریا سن لے صداوا، میرے آقا جی کردا مدینے میں آوا، میرے آقا جی کردا مدینے میں آوا۔ بلند آواز میں مل کے کہہ دیجیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جب ہم ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، اور جب ہم محفل میں بیٹھیں گے بار بار سبحان اللہ کہیں گے بار بار، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک باغ تیار ہو جائے گا، اور جیسے آج ہم نبی کی محفل سجا رہے ہیں، جنت میں اس باغ میں بیٹھ کے نبی کی محفل سجائیں گے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے جب تک محفل میں بیٹھے ہیں تو باتیں نہیں کیجیے گا، کہ جب باتیں کرتے ہیں تو ثواب کی نیت سے ہم لوگ بیٹھے ہیں تو ثواب گناہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب تک محفل میں ہیں تو آپ اپنے ہونٹوں کو درود شریف کے ورد سے نم رکھیں، ساتھ ساتھ مل کے پڑھیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے گا جس کی جو حاجت پوری نہ ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے پوری عطا فرمائے گا۔ کہ کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا منہ دعا مدینہ ہے، بس میرا منہ دعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں، اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں، اور ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جن کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جن کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اور دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، کہ یا محمد ہے یا مدینہ ہے،
دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ کہ جب مکہ مدینہ انسان جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جب نظر خانہ کعبہ پہ آپ کی پہلی نظر پڑے تو یہ دعا مانگ لینا، وہ دعا مانگ لینا۔ جب خانہ کعبہ پہ جاتے ہیں تو یقین مانیے گا، جب خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو انسان اپنا دین دنیا تمام بھول جاتا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا، بس اللہ اور ہمارے آنسو ہوتے ہیں، ہم ہوتے ہیں، ہماری خطائیں ہوتی ہیں، تو کچھ ادھر یاد ہی نہیں رہتا۔ کہ کعبے کے حوالے سے کلام پڑھنے جا رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کسی سال مدینے میں حاضر ہو جائیں کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و غیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، یوں ہوش و غیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، ماں کی حرارت تیز ہوئی، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سوا وہ بھول گیا، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سوا وہ بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، اور پھر روحوں کو اذن رقص ملا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا، کلمے کا تقاضا یاد رہا، یادوں کا تقاضا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، اور پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر۔ سبحان اللہ۔
صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے سوہڑے آقا ہمیں بلائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے پڑھیے صلی علی نا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد کہ نبی کی جب محفل سجاتے ہیں تو دل میں بہت ساری مرادیں ہوتی ہیں آس ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری محفل اچھے سے ہو جائے بلکہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو ایک ہفتے پہلے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں میلاد کی محفل سجے گی اور کون کون پڑھنے آئے گا کون سننے آئے گا اللہ اس کا رسول ہمارے ذکر کے محتاج نہیں کیونکہ ہر وقت عرش بری پر 70,000 فرشتے میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے رہتے ہیں یعنی اللہ اس کا رسول ہمارے ذکر کی ہماری محفل کے محتاج نہیں بے شک ان کا ہم پہ کرم ہے کہ انہوں نے ہمارے گھروں کو ہمارے دلوں کو اس محفل کے لیے ذکر کے لیے چنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے اور ہمیں اس محفل کا حق ادا کرنے والا بنا دے تو جب ہم محفل سجاتے ہیں ہمارے دل میں یہ آس ہوتی ہے اللہ اچھے سے یہ محفل ہو جائے اس میں کسی چیز کی کمی نہ رہے نظر و نیاز میں کسی چیز کی کمی نہ رہے اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں نبی کی محفل کا تو یہ محبت ہی ہوتی ہے عاشق کی محبت ہوتی ہے جو ہماری محفل کے صورت میں سے تبدیل ہو جاتی ہے تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک امید کی کرن ایک امید کی کرن ہے میرے دل کی دھڑکنیں آئیں گے یا بلائیں گے میرے آقا آئیں گے یا بلائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد کہ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے اور ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت بھی گوارا گے جنت تو ٹھکانا گے مگر میرے لیے اے خاتب تقدیر مدینہ لکھ دے آمین تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کرم کرم تاجدار حرم حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے کوئی اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم
سکنا نہیں، غم کے مارے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم۔ اب جس نے مدینے جانا ہے میرے ساتھ مل کے باوزے بلند پڑھیے گا کہ میں کشو آؤ مدینے چلے، میں کشو آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، مل کر مدینے چلے، اسی مہینے چلے، حج کے مہینے چلے، دکھ درد والا سب چھٹتے ہیں، حسنین کے صدقے بٹتے ہیں، مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، مل کر مدینے چلے، اسی مہینے چلے، میں کشو آؤ مدینے چلے، دست ساقی کوثر سے پیلے چلے، یاد رکھو اگر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہے سب جام کر جائیں گے، جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پنجابی نہ آتا ہے وہ بھی پڑھنا ہے۔ یہ مدینے کے حوالے سے بہت ہی پیارا کلام پڑھنے جا رہے تو میرے ساتھ مل کے پڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کے صدقے تو پہلے ہم سب کا مدینے میں ایک ایک گھر عطا فرمائے، آمین کہ وہ آمین۔ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے ماٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے ماٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، سب مل کے کہہ دیجیے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، اور قدم جس زمین پر رکھے ہیں نبی نے، وہاں کھول رکھے گر روشنی نے، وہ گلیاں جہاں چلتے تھے میرے آقا، وہ گلیاں جہاں چلتے تھے میرے آقا، وہاں دل بچھانے کو جی چاہتا ہے، وہاں دل بچھانے کو جی چاہتا ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں گے تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، تو میرے پیارے آقا نے
اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے اور دوبارہ اس کو جوڑ بھی دیا. اور وہ ان لوگوں نے نہیں، جہاں جہاں چاند دکھائی دیا تمام لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا. تو شاعر نے اپنے الفاظوں میں کیا لکھا ہے، بہت ہی پیارا اشعار ہے کہ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کے کتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. اور جہاد محمد کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. حنظلہ ان کی اسی دن شادی ہوئی تھی. جب آواز محمد کی جہاد کی آواز آتی ہے تو وہ اپنی دلہن کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس جنگ میں شریک ہو جاؤں. دلہن کو پتہ تھا اس میں شہید بھی ہو سکتے ہیں اور بچ کے بھی آ سکتے ہیں، لیکن آپ ایک دلہن ہوتی ہیں، آج کل کی دلہن ہوتی تو وہ ذرا سی 1 منٹ کے لیے بھی جانے کی اجازت نہیں دیتی، کہ وہ نبی کے زمانے کی دلہن تھی، انہوں نے اجازت دے دی اور وہ اس جنگ میں شہید بھی ہو گئے. تو شاعر نے کیا ارشاد فرمایا، جہاد محمد کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. اور نبی کی زیارت کی حسرت بڑی تھی تو بیمار ماں کی بے خدمت بڑی تھی. اویسے کرم کہنا پاتے تھے ماں سے، اویسے کرم کہنا پاتے تھے ماں سے، مدینے کو جانے کو جی چاہتا ہے، مدینے کو جانے کو جی چاہتا ہے. وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. سب مل کے کہہ دیجئے، وہیں گھر بنانے ہمیں ہو دعاوا، میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا. اللہ اس کے پڑھنے کے صدقے تو ہم سب کو اسی سال حج کی سعادت عطا فرمائے کہ دن رات منگا میں ہو دعاوا، میں جاوا مدینے میں جاوا مدینے میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا. درودات گجرے سلامات ڈالی، پڑھ پڑھ چڑھاتے نے لکھا سوالی. میں بھی کملی والے نوں دکھڑے سناوا،
میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا میں بھی کملی والے نو دکھڑے سناوا میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا میں سغڑے محمد دی گلیوں تو صدقے محمد ہر کے گلیوں تو صدقے میں سغڑے دیراں وچ اکھیاں بچاوا میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا میں سغڑے دیراں وچ اکھیاں بچاوا میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا دن رات منگا میں اے ہو دعاوا میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا یار نے ایک یار واسطے یار نے ایک یار واسطے رب میں فلا سجائیاں نے سرکار واسطے تو پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اور قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا بن مانگ دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اور میلاد کی محفل جس کے لیے ہم آج سجائے بیٹھے گئے میلاد کی محفل جس کے لیے ہم آج سجائے بیٹھے گئے کہ محفل کی یہ خوشبو کہتی ہے محفل کی یہ خوشبو کہتی ہے کہ محفل میں وہ آئے بیٹھے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد لیا نام دل سے حضور کا مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے لیا نام دل سے حضور کا مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے جھوکا اٹھا ایک نور کا جھوکا اٹھا ایک نور کا کہ مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ